عظیم افواج کے بارے میں غلط فہمیاں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب enough is enough. That's it. ہمیں فخر ہے اپنی عظیم افواج کے کردار پر، ہمیں ناز ہے ان کی قربانیوں پر، اور جو غیر ملکی خواہشوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تکمیل کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ناکامی ہوگی جناب. 2 باتیں آپ نے ایجنڈے کی ہیں. 2 آپ کیوں 20 فروری کو چلے گئے ہیں یا 15 فروری کو چلے گئے ہیں؟ آئیں بڑے شوق سے استعفے دیں، اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے لانگ مارچ کریں. ہم ایک منتخب جمہوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے. اور آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہمیں خوشی ہوگی. ہم یہ نہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امن کا، خلوص کا، اکانومی کے مضبوط ہونے کا راستہ نکلے. لاہور کا، لاہوریوں نے، اہل لاہور نے کل جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان کے دینی مدرسوں کے لوگ نہ آتے تو میرا خیال ہے ان کو بہت ہی مایوسی ہوتی. اگر مولانا فضل الرحمان کی بسیں لوڈ کر کے نہ لاتی دینی مدرسوں کے طلباء کو تو ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی. اور کل اسی لاہور میں ان کو سیاسی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. اسی لاہور میں جس میں وہ بڑے بلند باغ دعوے کرتے تھے، کل وہاں ان کا سیاست کا جنازہ نکلا ہے. وہ کہہ رہے تھے آر کریں گے، پار کریں گے. میں نے کہا تھا بیچ مجھدھار میں آپ کی کشتی ڈوبے گی، کال ڈوبی ہے. لاسٹلی میں کہتا ہوں آپ نے 2 رکنی ایجنڈا دیا ہے. ریزگنیشن نمبر 1، you welcome please do it as quick as possible. and number 2 آپ نے ایجنڈا دیا ہے کہ اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ فروری میں لے گئے ہیں، آپ آئیں. یہ اسلام آباد آپ کا بھی ہے اور آپ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کریں. ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. کوسچن آپ یہ ایک اور پیشن گوئی ثابت ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نواز شریف کی واپسی کے لیے میرا آج پہلا دن ہے. ابھی آج میری پی ایم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے اور گھنٹہ ایک ملاقات ہوئی ہے. میں گاہے بگاہے آج میری یہ 15ویں وزارت ہے. اس سے پہلے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، وزارت داخلہ کبھی نہیں کی. سو آپ سب صحافی میرے بھائی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے اس مشکل وقت میں اور چیلنج کے وقت میں کامیابی عطا کرے. نواز شریف کی کل کی تقریر اور پی ڈی ایم جلسے میں تقاریر، یہ سیاست کو کون کی طرف؟ میرا نہیں خیال کہ کل انہوں نے کیا نئی بات کی ہے. 2 باتیں کی ہیں. میں نے آپ کو، میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں یا ورکر ہوں، شارٹ سویٹ اور سمارٹ آدمی ہوں. میں شارٹ سویٹ اور سمارٹ کہتا ہوں. 2 رکنی آپ کا ایجنڈا ہے، ہم منتظر ہیں جناب. آئے بسم اللہ کریں. ایک اور آپ کی پیشن گوئی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. محمود، اللہ تیرا بھلا کرے، محمود اچکزئی صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں گل کھلاتے ہیں. کوئٹہ میں بھی انہوں نے گل کھلایا، کراچی میں بھی انہوں نے اردو سپیکنگ کے خلاف بات کی ہے، اور لاہور میں بھی انہوں نے، میرے خیال میں لاہور میں بھی انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. ان کو بڑی غلط فہمی ہے. جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، جب آدمی الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سو یہ نفسیاتی مسائل زدہ لوگ جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اور وہ 18 میں سے 11 میں سے آپ دیکھیں سوائے 11 میں سے سوائے ایک بلاول کے کوئی منتخب آدمی نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی میں معذرت کر لیتا ہوں. اعزاز مجھے بتا دے گا. 11 میں یہ 10 لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی منتخب ہیں. لیکن میں نے نواز شریف صاحب سے گزارش کر دی ہے
کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو یہ سب ریل پیل ہے. ان کو ڈر ہے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت، یہ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ اربوں روپیہ لگا رہے ہیں ان جلسوں پہ، اربوں روپیہ لگا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں آخری جملہ پیش کرتا ہوں کہ عمران خان اپنی حکومت چھوڑ دے گا، ان کو NRO نہیں دے گا. اس نے مجھے آج ہدایت کی ہے کہ میں یہ پریس کانفرنس میں کہوں، ورنہ میں یہ نئی بات کہنا چاہتا. یہ عمران خان کی ہدایت پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں NRO نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. صاحب ابھی آپ کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے عمران خان اوپر گیا تھا، یہ نیچے نیچرل بات ہے. یہ مختصر سوال کروں نا. آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں 2 مہینے کا ایجنڈا ان کو جلدی کرنے کا کہہ دیا ہے، اور جہاں تک کہ سارے میڈیا کو کل انہوں نے میڈیا کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ حکمران میڈیا سے خوش نہیں ہوتے. کل پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن بھی میڈیا سے خوش نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 4 5 ہزار لوگ بتائے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، کسی اور نے بھی کہا. حالانکہ کوئی حکومت میڈیا سے خوش نہیں ہوتی، یہ ہماری بد نصیبی ہے. لیکن کل اپوزیشن نے اپنی حقیقت کو، میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ان کو بتائے کہ کتنے لوگ تھے وہ جی. شیخ صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ یقیناً یہ مشکل ترین وقت ہے جب آپ کو وزارت داخلہ جیسی اہم ترین وزارت ملی ہے. ایک طرف وہ لانگ مارچ لے کے اگر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو قانون کیسے اپنا راستہ لے گا؟ آپ ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں مذاکرات کی. دیکھیں، میں نے 2 باتیں کی ہیں. اگر وہ استعفے دینا چاہتے ہیں استعفے دے لیں، اگر وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں 2 مہینے کا ٹائم نہ دیں، آ جائیں. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں انہیں، کوئی مذاکرات کے لیے کوئی بات چیت کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی، تو پھر بتائیں کس سے کرنی ہے. شیخ رشید کوئی دعوت دے گا بات؟ دیکھیں، میرا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو پچ سے باہر نکل کے شاٹ کھیلتے ہیں. میں لائن اور لینتھ میں کھیلتا ہوں، اور لائن اور لینتھ کے مطابق 2 چیزوں کا مجھے کہا گیا ہے: استعفیٰ دینا ہے آ جائیں، لانگ مارچ کرنا ہے. بات کے لیے تیار نہیں. آپ کو ایسے کون سے بڑے ٹاسک ملے ہیں جو آپ کو بات کرنے پڑیں گے اور پتہ چلے قوم کو کہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیں، انٹیریئر منسٹری ٹاسک کا نام ہے، اور ایسے وقت میں جب ملک میں اس ملک کو اندر سے انتشار پیدا کرنا کیے جا رہا ہو، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو. کل آپ دیکھیں تھانہ گنج منڈی میں بلاسٹ ہوا ہے، 4 دن پہلے تھانہ پیر ودائی میں بلاسٹ ہوا ہے، اور ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں. یہ بات میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب شہید بے نظیر بھٹو کو بھی سمجھائی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی انا میں اور ضد میں کہا کہ دیکھی جائے گی. اور ان کی گاڑی کے اوپر جو انہوں نے جگہ بنائی باہر نکل کے فوٹو کے لیے، وہ ان کی جان لینے کے موجب بنی. قانونی آئینی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں امن و امان کو بحال کریں گے. وزیر اعظم بات چیت کے لیے تیار ہے؟ وزیر اعظم بات چیت کے لیے تیار ہے؟ NRO اور نیب کے علاوہ ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہے. اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. سیکرٹری داخلہ کو اختیارات دیے گئے سابقہ فوجداری کے تحت. FIA کو میں دیکھوں گا، شہزاد اکبر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں احتساب کو وہی دیکھیں گے. شیخ صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی میں گھس جاؤں؟ سیکرٹری داخلہ کی اگر آپ نے بات کی ہے تو منی لانڈرنگ کے کیسز اور دوسری چیزیں، احتساب کی چیزیں اور مال بنانے والی چیزیں، اور جتنا انہوں نے گل کپاڑا کیا ہوا ہے، مال کھایا بنایا ہے، وہ یہ کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر دیکھے گا. سیکرٹری داخلہ بہت زبردست آدمی ہے. آئی اپریشیٹ ہم، آئی نو ہم ویل. نواز شریف کو میں نے کہہ دیا ہے انف از انف. اس دفعہ تو اتنی سخت نہیں ہے، اور نرم کریں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.